بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتیمموا صعیدا طیبا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا عزیز بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے رمضان کریم کی ان حسین ساعتوں میں ہم فاہمین کے اس درس کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ اگر کوئی بندہ پانی پر قادر نہ ہو، پانی پر قادر نہ ہونے کے دو مطلب ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ پانی اتنا قریب نہ ہو بلکہ اتنا دور ہو کہ وہاں پر پہنچنا انتہائی دشوار، یا وہاں تک پانی لینے کے لیے جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جانے کا کبھی امکان ہے کہ میری نماز کا وقت فوت ہو جائے گا، یا پھر پانی تو قریب ہے لیکن وہ مالک ہمیں پانی استعمال نہیں کرنے دے رہا، یا پھر پانی کا کنواں وغیرہ یا نلکا وغیرہ تو ہے لیکن وہاں پر کوئی ایسا موذی جانور بیٹھا ہے، ہم ادھر جائیں گے تو ہمیں تکلیف دے گا۔ ایسی صورت میں پانی پر بندے کی قدرت کا عذر مانا جائے گا کہ یہ بندہ پانی پہ گویا کہ قادر ہے، یا پھر یہ ہے کہ پانی تو قریب ہے اور وہاں پر کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے، پانی چاہیے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسا مرض لاحق ہے، پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کو یقین کامل ہو کہ اس پانی کے استعمال سے میرے مرض میں شدت آ جائے گی، میرا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی حالت کے اندر اسلام اپنے ماننے والوں کو وضو کی جگہ اور غسل کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت عطا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا میری امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے۔ اس سے امت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کثرت عطا کی۔ اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ ہر پاک جگہ پہ نماز ادا کر سکے۔ اور تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ مٹی کے ذریعے سے تیمم کر سکتے۔ یہ پہلی امتوں کو اعزاز حاصل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ تو تیمم اس کی 3 فرض ہیں، 3 چیزیں تیمم کے اندر ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو ہم وضو کرتے ہیں، بس اوقات ہم وضو کی نیت نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن اعضائے وضو ہم مکمل ادا کر لیتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن تیمم کے اندر قصد شرط ہے کہ بندہ بالارادہ
مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے عام طور پہ پاکی حاصل کی جاتی ہے، جبکہ مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کی نہیں جاتی، طہارت حاصل کی نہیں جاتی۔ تو اس لیے جب ہم اس کے ذریعے سے وضو یا غسل کی نیت کریں گے تو ہم نیت کریں گے کہ میں اس پاک مٹی کے ذریعے سے اپنے لیے طہارت حاصل کرتے ہوئے تیمم کر رہا ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے تیمم کے لیے کہ اپنا ہاتھ زمین پہ مار کے پھر اس ہاتھ کو ایک مرتبہ اپنے چہرے کی مکمل ٹکیا کے اوپر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیرنا کہ کوئی ایک جگہ، بلکہ فقہا نے کہا پال برابر جگہ بھی ایسی نہ رہ جائے کہ جہاں پر بندے کا ہاتھ نہ پہنچا۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ دوسری ضرب لگانے کے بعد، دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد پھر اپنے دونوں بازوؤں پر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیرے کہ دونوں بازوؤں پر بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہ جائے کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ نہ پہنچ جائے۔ یہ تین باتیں تیمم کے لیے لازم ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو تیمم مکمل نہیں ہوتا۔ جب تیمم مکمل نہیں ہوگا تو ایسے بندے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ بالخصوص یہ جو ضرب لگانی ہے اس کا ایک طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ کے، بالکل اپنی انگلیوں کو بتکلف بھی نہیں کھولنا، بالکل بند بھی نہیں کرنا، نارمل حالت میں لا کے ہم زمین یا زمین کی جنس، مٹی مل جائے، پتھر مل جائے، اینٹ مل جائے، چونا مل جائے، یہ ساری چیزیں مٹی کی جنس میں سے۔ بسا اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مٹی نہیں ہوتی، پتھر مل جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسی جگہ ہے جہاں پر دیوار کے اوپر چونا وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ کے زمین پر یا دیوار پہ ماریں گے اور پھر تھوڑا آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ زمین پہ مار کے انگلیوں کو ڈھیلا چھوڑ کے تھوڑا آگے کی طرف لے کے جائیں گے، پھر واپس لا کر ہاتھ اٹھائیں گے اور اس طریقے سے جائیں، یوں کر کے نہیں جاتے، ایسے کر کے جاڑیں گے تاکہ جو اضافی مٹی لگی ہے یہ یہاں سے جھڑ جائے، اور پھر اس کو پہلی ضرب کے ساتھ چہرے کی ٹکیا پر اور پھر دوبارہ دوسری ضرب اسی طریقے سے لگانے کے بعد جھاڑ کے اس طریقے سے یہاں سے لیں گے اور یہاں اور یہ اچھے طریقے سے، پھر اس طریقے سے لا کر اور یہاں سے اور اسی طرح اچھے طریقے سے انگلیوں کا خلال کر لیں گے۔ یاد رہے یہ صرف ہم نے اپنی کلائیوں پر ہی نہیں بلکہ یہ جو کنیاں ہیں ہماریاں یہ بھی شامل ہوں گی، ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ تو یہ تیمم کرنے کا ایک مسنون طریقہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ تیمم بھی ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے وضو یا غسل ختم ہو جاتا ہے، لیکن تیمم کے لیے ایک چیز اور ہے، جب پانی پر قدرت ہو جائے، پانی مل جائے تو اس وقت یہ تیمم ختم ہو جائے گا۔ اگلی عبادت ہم نے جو بھی کرنی ہے، فرض کرنا ہے، نفل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے پانی کے ذریعے سے وضو کرنا ہوگا، لیکن جو تیمم کے ساتھ آپ نے اپنی عبادت کر لی ہے وہ اللہ کے ہاں اس عمل کے اعتبار سے مقبول و معقول ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی کسی طرح کی حاجت نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، شاید ہمارا وہ احکام شرع کے ساتھ بہت زیادہ گہرا شغف نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی وہ عمل شروع کرتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا وضو کے ساتھ ایک مسئلہ جو تیمم کے مسئلے کے ضمن میں بیان کریں گے وہ ہے جرابوں پر مسح کرنا۔ سردیوں کا موسم ہے تو کچھ لوگ موزے پہنتے ہیں، پھر موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے موزے پہ مسح کرنا جائز ہے، اس کے اوپر احادیث تواتر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث منقول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنا جو اپنے موضوع کے اوپر ہے اس کی تعلیم اپنے اصحاب کو ارشاد کرنا۔ مقیم بندے کے لیے ایک دن ایک رات ہے،
مسافر بندہ 3 دن 3 راتوں تک پاک حالت میں موزہ پہن کے اس کے اوپر تیمم یعنی اس کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ پھیر کے مسح کر سکتا ہے، اس کو بار بار پاؤں دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن دیکھا گیا کہ وہ موزہ پہننے والا جس کے موزے چمڑے کے ہیں یا موزے ریکسین کے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے جرابوں کے اوپر بھی مسح کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جرابوں پر مسح کرنے والے جو احباب ہیں وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ جناب دیکھیے آپ موزے پر بھی تو مسح کرتے ہو، اور جو مقصد موزے کا ہے وہی مقصد جراب کا ہے، اور پھر اس پر ایک عقلی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ دین اتنا تنگ نہیں ہے، تیمم کی حالت میں تو پاؤں کا مسح بھی نہیں کیا جاتا، پھر بھی تو نماز ہو ہی جاتی ہے، تو اگر کسی نے جرابوں پہ مسح کر لیا تو اتنی شدت پیدا کرنے کی عادت کیا ہے، لہذا نماز تو ہو گئی۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا تیمم کے احکام اور ہیں، وضو کے احکام اور ہیں۔ اس مسئلہ کے اندر ہم پاؤں پر جب جرابیں پہن رکھی ہیں تو پاؤں پر جو مسح کرنا ہے اسے ہم تیمم کے اندر پاؤں کا مسح نہ کرنے پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا لازم ہے، یہ فرائض میں سے ہے وضو کے، جبکہ تیمم کے اندر پاؤں دھونا یہ فرضی نہیں ہے، اس لیے یہ قیاس ہی سرے سے درست نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جرابوں پر مسح کب جائز ہے، یاد رکھیے اس حوالے سے حضرت قتادہ سے روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری یہ دونوں تابعی بزرگ ہیں، ان دونوں کا قول نقل کرتے ہیں حضرت قتادہ کہ ان دونوں بزرگوں کے نزدیک جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ جرابیں سفیق ہوں، اذا کانا سفیقین، یہ الفاظ ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے، کہ اس وقت جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے جبکہ وہ سفیق۔ اب سفیق کا معنی کیا ہے؟ سفیق کا معنی تو کہا نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اتنی موٹی جراب ہو کہ اس کے اندر پانی سرایت نہ کر سکتا، اور اتنی موٹی ہو کہ اس کو باندھے بغیر، یعنی وہ لاسٹک وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پنڈلی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹہرانے کے لیے لاسٹک وغیرہ یا ڈوری وغیرہ نہ ڈالنی پڑے، بلکہ وہ اپنے موٹے پن کی وجہ سے پنڈلی کے ساتھ پیوست ہو جائے۔ اور تیسری شرط سفیق کے تحت وہ کہا نے لکھی ہے کہ وہ جراب پہن کے بندہ بغیر جوتے کے 3 میل کا سفر طے کر سکے اور وہ جراب پھٹے نا۔ اور بعض فقہا نے چوتھی شرط بھی لکھی ہے کہ وہ جراب اتنی موٹی ہونی چاہیے، بغیر سوراخوں کی ہونی چاہیے کہ اندر سے پاؤں نظر نہ آتا۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو اب ایسی جراب پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور جب تابعی دو، اب حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ تابعی وہ اپنے پاس سے مسئلہ نہیں بتاتے، وہ جب بھی بتاتے ہیں تو صحابی پاک کی اتباع میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیکھو دیکھی لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ احکام شرع کے مسائل میں ہمیں قرآن و حدیث سے کامل و اکمل رہنمائی دینا چاہیے۔ اب دیکھیے جب ہم نے وضو کے تمام اعضاء کو دھو لیا ہے تو صرف اس لیے پاؤں پہ مسح کر لیں کہ جناب جراب پہنی ہے، کون اتارنے کا جو ہے نا وہ یہ تکلیف اٹھائے؟ بھائی بات یہ ہے جب ہم گھر جاتے ہیں پھر بھی تو اتارتے ہی ہیں، تو یہ عذر نہیں ہے۔ جو موضع پر مسح ہے وہ دراصل ایک عذر کی بنا پہ ہے، جبکہ جراب پہننے کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی تن آسانی کے لیے، اپنے معاملات میں ہم دشواریوں سے بچنے کے لیے بسا اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم دین کو آسان سمجھ کے اپنی مرضی کا عمل کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ اور جس کا تعلق بھی مسئلے کے ساتھ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بندوں کے پاؤں کے اوپر زخم ہے، اور وہ زخم کی وجہ سے گرمی ہو یا سردی ہو جراب پہنتا ہے۔ اب وہ شخص پاؤں کو دھوتا ہے تو زخموں کو پانی لگتا ہے، زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب وہ مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ آیا ایسی حالت میں جراب کے اوپر میں مسح کر سکتا ہوں؟ دیکھیے جدید دور کے ساتھ بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جن کے اندر آپ کو انتہائی غور و فکر سے جواب دینا پڑتا ہے کہ پاؤں کے اوپر شدید زخم ہے، اس وجہ سے اس کو جراب پہننا پڑتی ہے، وہ دوائی لگا کے پہنتا ہے یا بغیر دوائی لگا کے پہنتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ہاتھ لگاتا ہوں میں، پانی اس کو لگاتا ہوں تو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس نے یہ جراب بطور پٹی کے پہنی ہے، جس طرح ایک بندے کی کلائی پہ زخم ہے، ہاتھ پہ زخم ہے، کوئی ایسا زخم لگ گیا، اس کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے، اب ایسی حالت میں حکم کیا ہوگا کہ ہمیں زخم سے پٹی کھولنے کی عادت نہیں، صرف ہاتھ گیلا کر کے ہم پٹی کے اوپر سے پھیر دیں گے، یہ ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اگر تو وہ جراب پہنی ہے اس نے بطور پٹی کے، وہ جو زخم ہے پاؤں کے اوپر اس نے پٹی کے اوپر پہنی ہے، پھر جو ہے اس کا یہ مسح جائز ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ جو شل ہے، زخم ہے، اس کے سارے پاؤں پر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑی سی جگہ کے اوپر اس کا زخم ہے، جراب اس نے سارے پاؤں پہ پہن رکھی ہے، اب وہ مسح جراب کے اوپر سارے پاؤں پہ کرنا چاہے تو اب یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا ہوگا کہ وہ اپنی جراب اتار کے زخم والی جگہ پہ صرف ہاتھ گیلا کر کے پھیر لے اور بقیہ سارے پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل شرعیہ کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إله العالمين يا أرحم الراحمين۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے ظاہر باطن کو پاکیزہ ستھرا طیب و طاہر فرما، احکام شرع کے ساتھ ہمیں گہرا شغف اور تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اچھائیوں کا ذوق عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما۔ الہی رمضان کریم کی ان حسین اور عظیم ساعتوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری اور تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور دین کی سرفرازی و سربلندی کے لیے کارہائے نامہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔